الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا اور آپ کی ذات مطہرہ اور آپ کی ذات مطہرہ سے تعلق رکھنے والی ہر شے کی نسبت و حیا بھی عطا فرمائی۔ ماہ ذی الحج 1445 اختتام کو پہنچنے والا ہے اور اسی ماہ مبارک کے اختتام میں جہاں 18 ذی الحج کو تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، وہاں اس ماہ مبارک کے اختتام پر خلیفہ ثانی خلیفۃ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب جو دعائے رسول ہیں ان پر حملہ ہوا، وہ زخمی ہوئے اور ان کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہوئی۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں مجموعی طور پر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کی، صحابہ کرام کی عظمت و شان و رفعت اور ان کے بلند و بالا مقام جو انبیاء کرام کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مطہرہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہستیاں ہیں، ان کی بارگاہ میں قرآن مجید کی روشنی میں، اللہ کے کلام کی روشنی میں ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا تھا کہ مالک الملک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مطہرہ کے ساتھ محبت، عقیدت، الفت اور سب کچھ اس ذات پر نچھاور اور قربان کرنے کا جو مومنین کو حکم ارشاد فرمایا، تو وہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔
ہمارے ایمان کا تقاضا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی صحابہ کرام جن کو نسبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم نصیب ہوئی اور نسبت صحابیت نصیب ہوئی، وہ بلند مقام ہے جو ان ہستیوں کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ انور کو ایمان کی حالت میں دیکھنے کی صورت میں نصیب ہوا، تو ان جیسا کائنات میں انبیاء کرام کے بعد کوئی اور نہیں ہے۔ تو وہ محبت ایک بیلنس محبت ہے کہ کوئی بھی ایسی بات جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے نسبت اور تعلق رکھنے والے لوگوں کے بارے میں کسی ایک بھی شخص کے بغض و عناد کو ظاہر کرتی ہو، وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار ہو، جن کو آقا علیہ السلام سے نسبی تعلق ہے، تو ان کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور ان کی محبت کے بغیر دین کا کوئی واسطہ تعلق، ایمان کا کوئی تعلق، کوئی نور کی کیفیت کسی شخص کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ آقا علیہ السلام کی ذات سے نسبی تعلق رکھنے والے اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے تعلق رکھنے والے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی محبت بھی معیار ایمان ہے، ہمارے ایمان کا معیار ہے کہ اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے۔ اگر کسی کا ایمان صحابہ کرام کی ایمان سے متصادم ہو تو وہ ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ میں نے قرآن مقدس کی آیات مبارکہ سے واضح کیا تھا۔ ابھی میں نے ایک آیہ مبارکہ سورہ فتح کی ابھی تلاوت کی ہے، اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اسی سورہ فتح کی یہ آیت نمبر 29 ہے، اور 18 میں بھی اللہ رب العزت نے سورت نمبر فتح کی جو 48ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 19 میں بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی عظمت کردار کو بیان کیا، اور اللہ کا ان کی ذات کے ساتھ جو رضا کا تعلق ہے اس کو بیان کیا گیا۔ تو میں نے پچھلے خطبے میں بھی اور آج کی اس گفتگو میں بھی یہاں امیر المومنین خلیفہ ثانی، خلیفۃ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے خلیفہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ وہاں مجموعی طور پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں مومنین کا طرز عمل کیسا ہو، وہ قرآن کی روشنی میں بیان کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی بہت ساری صفات اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، لیکن سب سے بڑی صفت کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ اس آیہ مبارکہ میں آپ کا اسم گرامی لے کر آپ کی رسالت کا بیان کیا گیا کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو
آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہیں، جن کو آپ کی صحبت نصیب ہوئی، اشداء علی الکفار، ان کا کردار اور ان کی سیرت یہ ہے کہ وہ تمام کفار کے مقابلے میں بڑی شدت والے ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ یہ کردار بیان کیا ہے، کسی راوی نے نہیں، یہ اللہ نے بیان کیا۔ اب اس کے مقابلے میں اگر کسی شخص کی بات ایسی ہو جو اس کے خلاف بیان کر رہی ہو، تو مومنین کے لیے کیا لازم ہے؟ وہ اللہ کی بات مانے یا کسی راوی کی روایت کو مانے؟ تو مالک نے بیان کیا ان کا کردار اور ان کی سیرت کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے شدید ہیں، یعنی کوئی گنجائش دین کے حوالے سے دنیا کفر کے لیے ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ ڈٹ کے مقابلہ کرنے والے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کردار کو میدان بدر میں اللہ کی بارگاہ میں بیان کیا تھا کہ ان تہلک ہذہ العصابۃ، کہ اگر یہ میری جمع پونجی آج بدر کے میدان میں شہید کر دی گئی تو لا تعبد فی الارض ابدا، باری تعالیٰ پھر زمین میں تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اب ان دونوں باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اشداء علی الکفار، دنیا کفر کا مقابلہ ہو تو یہ میرے محبوب کے سارے غلام بڑے شدید ہیں کہ یہ کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے، اپنا مال، تن، من، دھن، ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن رحماء بینہم، دوسری صفت ان کی ہے کہ جب آپس میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے رحمت کے پیکر ہوتے ہیں۔ تیسری صفت بیان کی تراہم رکعاً سجدا، کہ آپ انہیں دیکھیں گے کہ کبھی یہ حالت رکوع میں ہیں اور سجدہ، کبھی حالت سجدہ میں ہیں، اور رکوع و سجود کے حامل یہ میرے محبوب کے غلام ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے محبوب کے قدموں پر نچھاور کر دیا ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام۔ اب کسی کو رکوع و سجود نصیب ہو تو وہاں پر یہ امکان ہو سکتا ہے کہ کوئی ریاکاری کرتے ہوئے دوسروں کو دکھانے کی خاطر نمازیں پڑھ رہا ہو، جیسے منافقین پڑھتے تھے۔ تو کئی لوگ اپنے مفادات کی خاطر دین میں شامل ہوئے، لیکن مشکل وقت میں جب آزمائش کا موقع آتا ہے تو وہاں منافق اور مومن کی پہچان ہو جاتی ہے۔ مومن ساتھ ہوتے ہیں، منافق بھاگ جاتے ہیں۔ تو رکوع و سجود مالک نے ان کا بیان کیا کہ آپ ان کو کبھی حالت رکوع میں دیکھیں گے، کبھی حالت سجدہ میں دیکھیں گے، یعنی عبادت گزاری میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ لیکن مالک الملک نے مہر لگائی کہ بعد میں آنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بعد کی بات، تو وہ تو کسی کے رکوع اور سجود ریاکاری کی خاطر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو میرے محبوب کے ساتھ میرے محبوب کے غلام صحابہ کرام ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
یہ اپنے من سے یہ ساری باتیں صرف اللہ کے فضل و کرم کی تلاش میں اس کی رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ فضلا من اللہ ہے، یہ اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں، ورضوان اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں، یعنی یہ ساری باتیں ریاضتیں اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ کسی راوی کی روایت نہیں ہے کہ میں اس پر چاہوں تو اس کو قبول کر لوں اور اگر نہ چاہوں یا کوئی شخص اس کو مان لے یا چاہے تو نہ مانے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جو اس کو مانے گا وہی مومن ہوگا، جو انکار کرے گا دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے کلام کا منکر ہے۔ تو جن کی عبادتوں اور ریاضتوں کی اللہ کی رضا کی خاطر ہونے کی گواہی خود مالک الملک دے، تو اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ پھر اگلی نشانی بتائی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے ایمان اور ان کی عبادت کی نشانی، علامت، ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات سے نمایاں نظر آئے گی، یعنی ان کے چہرے گواہی دیتے ہیں کہ ان کی باتیں اور ریاضتیں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہیں، اور اس سے جو ان کو نور نصیب ہوا ہے وہ نور دیکھنے والے مومنین کو نظر آتا ہے۔ ایمان کا نور ایمان والوں کو ہی نظر آتا ہے، دوسروں کو نظر نہیں آتا۔ اور دجال کی دجالیت کہ اس کے ماتھے پر کفر لکھا ہوگا، وہ اہل ایمان کو نظر آئے گا، بے ایمانوں کو نظر نہیں آئے گا۔ نور کی پہچان کے لیے من میں نور کا ہونا ضروری ہے۔ تو ان کے ایمان کی نشانی جو نور کی شکل میں ان کے چہروں پر عیاں ہے، وہ ہر صاحب ایمان دیکھنے والے کو نظر آتی ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے اس آیہ مبارکہ سورہ فتح کی 29ویں آیت میں یہ بیان فرمایا، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ یہ صرف ہم نے اپنے محبوب کے غلاموں کی نشانیاں یہ ہم نے صرف قرآن میں نہیں بیان کی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کے غلاموں کی نشانیاں پہلے والے لوگوں کو بھی تورات و انجیل میں بیان کر کے ان کو بھی بتائی تھیں کہ جو میرا نبی آخر الزمان تشریف لائے گا تو ان کے ساتھ جو غلام ہوں گے ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔